واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 128 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ہیلو بلیس کے جن کھنڈرات میں عمرو بن عاص مدینہ سے آئے ہوئے کومک سے جا ملے تھے، وہ کھنڈرات ہی کا شہر تھا۔ کوئی ایک بھی مقام صحیح و سلامت کھڑا نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں صحرائی لومڑیوں، سانپ، بچھوؤں اور چمگادڑوں کا بسیرا تھا۔ کھنڈرات بتاتے تھے کہ یہ عالیشان عمارتوں اور پرسکون مکانوں کا شہر ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کا شمار مصر کے چند ایک عظیم شہروں میں ہوتا تھا۔ ہیلو بلیس یونانی لفظ ہے۔ اس شہر کا یہ نام کسی قدیم دور میں یونانیوں نے رکھا تھا۔ اس کے بعد مصر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بادشاہ کی جھولی میں گرتا چلا آیا، اور ان فاتحین میں سے کسی نے ہیلو بلیس کا نام عین الشمس رکھ دیا، جو آگے چل کر عین شمس بن گیا۔ اب اس شہر میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ صدیوں بعد جن انسانوں نے ان ہیبت ناک کھنڈرات میں جا ڈیرے ڈالے، وہ عرب کے مجاہدین تھے، اور ان کے ساتھ مصری بدو تھے۔ انہیں بھی وہاں عارضی قیام کرنا تھا۔ پہلی رات جب لشکر گہری نیند سویا ہوا تھا تو گشتی پہرے پر پھرنے والے ایک مجاہدی نے ایک کھنڈر سے ہلکی ہلکی روشنی آتی دیکھی۔ اسے معلوم تھا کہ اپنا کوئی مجاہد اندر نہیں گیا ہوگا، ہوتا بھی تو آدھی رات کے وقت روشنی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جنگ کے دوران سب سے زیادہ خطرہ دشمن کے جاسوسوں کا ہوتا تھا۔ جاسوس ان کسانوں کے روپ میں اور کچھ اپاہج فقیروں کے روپ میں بھی لشکر کے کیمپ میں آ جاتے، اور جو دیکھنا ہوتا وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ اسی شک کی بنا پر اس مجاہد نے اندر جا کر دیکھنا ضروری سمجھا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کھنڈر کچھ زیادہ ہی ہیبت ناک لگ رہا۔ مجاہد سنتری نے ہر طرف گھوم پھر کر اندر جانے کا ایک راستہ دیکھ لیا۔ یہ غلام گردش سی تھی جو اوپر سے ڈھکی ہوئی تھی، اس لیے اندر تاریکی تھی۔ مجاہد آہستہ آہستہ اندر گیا تو اسے محسوس ہونے لگا جیسے چھت میں کوئی انسان بیٹھے بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہوں۔ یہ بدروحیں ہو سکتی تھی۔ ایک خوف سا تھا جو مجاہد کے دل پر چھا گیا، لیکن مجاہدین اسلام کی فتح مندی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ خوف پر چھا جایا کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ اس کی رہنمائی بڑی ہی مدھم سی روشنی کر رہی تھی جو اندر سے آ رہی تھی۔ کسی ایسی چیز سے مجاہد کو ٹھوکر لگی کہ اچانک تیز ہوا آندھی سی آ گئی۔ اتنی بلند اور ہیبت ناک پھڑپڑاہٹ سنائی دی کہ مجاہد دیواروں کے ساتھ لگا۔ اب وہ خوف پر قابو نہ پا سکا۔ یہ آندھیاں طوفان نہیں ہو سکتا تھا، یہ یقیناً بدروحیں تھیں جنہوں نے یہ دھماکہ خیز طوفانی آوازیں پیدا کی تھی۔ مجاہد نے ہوا کے جھونکے بھی محسوس کیے۔ اس نے باہر کی طرف دیکھا تو اسے پتا چلا یہ تو بڑے پروں والے چمگادڑ ہیں جو چھت اور دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور یہ ان کا مسکن ہے۔ ان کے پروں نے اتنی ہوا دی کہ مجاہد اسے طوفانی ہوا کے تھپیڑے سمجھتا رہا۔ وہ اٹھا اور جھکا جھکا آگے بڑھا۔ اس نے اندر کی روشنی کا بھید معلوم کرنے کو اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ ایک جگہ سے چھت گری ہوئی تھی اور وہاں سے چاندنی کی کرنیں اندر آ رہی تھی، لیکن اور آگے سے جو روشنی آ رہی تھی وہ چاندنی کی سفیدی میں گڈمڈ نہیں ہو سکتی تھی۔ مجاہد گری چھت کے ملبے پر چڑھا اور جب آگے گیا تو ایک دروازہ نظر آیا جس کے کواڑ نہیں تھے۔ مجاہد اس دروازے میں داخل ہوا تو یہ ایک کشادہ کمرہ تھا جس کی دیواریں بتا رہی تھی یہ کبھی شاہانہ عمارت ہوا کرتی تھی اور یہاں کسی بادشاہ نے عمر گزاری ہے۔ کمرہ زرد پیلی روشنی میں ٹھیک طرح نظر آ رہا تھا۔ ایک کونے میں کوئی شخص ہاتھ جوڑے بیٹھا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے چھوٹی سی مشعل جل رہی تھی۔ اس کے قریب کچھ سامان جو روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری تھا پڑا تھا۔ اس شخص کے کپڑے میلے سے رنگ کے تھے اور وہ سر سے ننگا تھا۔ اس کے دودھ جیسے سفید بال کندھوں پر آ گئے تھے اور سر کی چوٹی پر کوئی بال نہیں تھا، چھوٹی ہتھیلی کی طرح صاف تھی۔ مجاہد دبے پاؤں چلتا اس کے قریب جا پہنچا۔ اس شخص نے آہستہ آہستہ سر مجاہد کی طرف گھمایا اور سر سے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائے۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے، اس بوڑھے نے بڑھاپے سے کانپتی آواز میں کہا۔ میں عرب کے ان مہمانوں کے انتظار میں تھا، تم آ گئے، تمہیں آنا ہی تھا۔ پہلے یہ بتا میرے بزرگ محترم، مجاہد نے پوچھا، کیا تو زندہ ہے یا جو اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان میں سے کسی کی روح ہے؟ میں تجھے بدروح نہیں روح کہہ رہا ہوں، اور وہ پاک ہوتی ہے، اور تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تیرا وجود بدی سے پاک ہے۔ ابھی زندہ ہوں، بوڑھے نے کہا، بڑی مدت بعد میری زبان حرکت میں آئی ہے، میں کسی سے نہیں بولتا، کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا، کیا یہاں کوئی اور آیا کرتا ہے؟ مجاہد نے پوچھا۔ ہاں، بوڑھے نے ریشہ گر آواز میں جواب دیا، یہاں سے تھوڑی تھوڑی دور 2 گاؤں ہیں، وہاں سے تیسرے چوتھے روز 1-2 آدمی آتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے دے جاتے ہیں۔ اے بزرگ، مجاہد نے کہا، تو ان کے پاس ہی کیوں نہیں چلا جاتا؟ یہاں اکیلے پڑا کیا کر رہا ہے؟ عبادت، بوڑھے نے جواب دیا، خاک و خون کی دنیا سے تعلق توڑ کر یہاں بیٹھا ہوں۔ بہت آئے، سب رخصت ہو گئے، اب تیرا لشکر آیا ہے، کیا میرا لشکر بھی رخصت ہو جائے گا؟ مجاہد نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے کہا، تیرا لشکر
لشکر رخصت ہونے کے لیے نہیں آیا بلکہ انہیں رخصت کرنے کے لیے آیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو انسانوں کا بادشاہ سمجھ لیا تھا، فرعون خدا بن گئے تھے، کہاں ہے وہ سب، رخصت ہو گئے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی چڑچڑ اور دھیمی دھیمی پھڑپڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ مجاہد نے اوپر اور ہر طرف دیکھا، چمگادڑ واپس آ کر چھتوں میں بیٹھ رہے تھے۔ کچھ آواز غلام گردش سے بھی آ رہی تھی۔ فضا بڑی ہی پراسرار تھی اور بار بار یہی خیال آتا تھا کہ یہاں مرے ہوئے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ مجاہد سفید ریش ضعیف العمر سے کوئی اور بات کرنے ہی والا تھا کہ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ اس لیے کہ اسے سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک سیاہ کالا سانپ رینگتا نظر آیا جس کا رخ ان کی طرف نہیں بلکہ دوسری طرف تھا۔ وہ دیکھو سانپ، مجاہد نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ہر روز دیکھتا ہوں، بوڑھے نے لاتعلقی لہجے میں کہا۔ ہم اکٹھے رہتے ہیں، سانپ صرف اس انسان کو ڈستا ہے جو انسان خود سانپ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک ہی نہیں 3-4 سانپ رہتے ہیں۔ میں نے ان پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میں انسان ہوں اور انسان کسی کو ڈسا نہیں کرتے۔ ہر انسان اپنے وجود میں سانپ کا زہر لیے پھرتا ہے۔ پیار کر پیار ملے گا۔ اب بتا تیرے لشکر کا سردار کہاں ہے؟ کیا تو اس سے ملنا چاہے گا؟ مجاہد نے پوچھا اور کچھ سوچ کر کہا تجھے اس سے ملنا ہی ہوگا۔ ہمارے لشکر کا سردار نہیں سپاہ سالار ہوتا ہے۔ میرا یہ فرض ہے کہ میں تجھے اپنے سپاہ سالار کے پاس لے جاؤں۔ ہمارا لشکر یہاں قیام کیے ہوئے ہے، ہم کسی پر شک تو کیا نہیں کرتے لیکن شک رفع کر لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں تجھ جیسے بزرگ پر بھی شک نہیں کروں گا لیکن بظاہر بے زر اور بیکار سے آدمی دراصل دشمن کی آنکھ اور کان ہوا کرتے ہیں۔ کیا تو میرے سپاہ سالار کے پاس جائے گا؟ میری ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنا بیٹا، بوڑھے نے کہا۔ اگر تیرا سپاہ سالار فرعون جیسا ہے یا فارس کے آتش پرست بادشاہوں جیسا ہے یا رومی ہرقل جیسا بادشاہ ہے تو وہ تجھے حکم دے گا کہ اس بوڑھے کو گھسیٹ کر پیش کرو۔ وہ یہاں ہمارے درمیان بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اور اگر وہ اس جیسا سردار ہے جس کا مجھے 1 صدی سے انتظار ہے تو جا اسے بتا اور وہ خود میرے پاس آئے گا، یا اسے بتا کہ وہ تیرے ہی انتظار میں بیٹھا ہے۔ بوڑھے کی اس بات سے اور یہ بات کہنے کے انداز سے مجاہد کچھ ایسا مرغوب ہوا کہ اس کے دل میں تقدیس یعنی تقدس سا پیدا ہو گیا۔ اسے شک پھر بھی رہا لیکن اس کا تقدس اس شک پر حاوی ہو گیا۔ وہ اٹھا اور باہر کو چل پڑا۔ مجاہد جب باہر شفاف چاندنی میں نکلا تو اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ روحوں کے دیس میں چلا گیا تھا۔ اس ہیبت ناک کھنڈر کا اس پر جو خوف طاری ہوا تھا وہ کھنڈر کے اندر ہی نکل گیا تھا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا جیسے یہ سفید ریش جھریوں بھرے چہرے والا بزرگ اس دنیا کا زندہ انسان نہیں، کیونکہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اندر گیا تھا۔ اس لیے اس نے اس شک کو فراموش نہ کیا کہ اس بوڑھے کے پاس گاؤں کے جو آدمی آتے ہیں ان میں کوئی جاسوس ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نے اپنی گشت کا وقت پورا کیا اور اپنے کمانڈر کو جگا کر بتایا کہ اس کھنڈر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے اور اس کے پاس گاؤں کے کچھ لوگ آتے ہیں۔ مجاہد نے کمانڈر کو بوڑھے کی کچھ باتیں بھی سنائی۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کھنڈرات کے اس شہر میں اذان کی مقدس آواز اٹھی اور کھنڈروں میں سے صدائے بازگش سنائی دینے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اللہ کی آواز کھنڈروں میں سے گھوم پھر کر روحوں کو بھی بیدار کر رہی ہو اور مصر کے اس صحرا میں پھیلتی جا رہی ہو۔ سپاہ سالار عمرو بن عاص نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد کمانڈر نے اپنے دستے کے سالار کو رات کے مجاہد کی رپورٹ سنائی اور سالار نے عمرو بن عاص تک یہ بات پہنچا دی۔ اتنی دور پردیس میں ذرا سا بھی شک نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمرو بن عاص نے رات کی ڈیوٹی والے مجاہد کو طلب کیا اور اسے کہا کہ وہ پوری بات سنائے۔ مجاہد نے بوڑھے کا ایک ایک لفظ اپنے سپاہ سالار عمرو بن عاص کو سنایا اور اس وقت اس کے جو اپنے تاثرات تھے وہ بھی بیان کیے۔ عمرو بن عاص نے جب بوڑھے کے یہ الفاظ سنے کہ تیرا سردار فرعون ہرقل جیسا بادشاہ نہ ہوا تو وہ خود میرے پاس آئے گا۔ عمرو بن عاص نے کہا میں ابھی اس کے پاس چلوں گا، مجھے وہاں لے چل۔ عمرو بن عاص نے رات والے مجاہد سے کہا اور سالار سے کہا اس بوڑھے کے لیے کچھ کھانے کا سامان ساتھ لے چلو۔ کچھ ہی دیر بعد عمرو بن عاص کمک کے سالار زبیر بن العوام کے ساتھ مجاہد کی رہنمائی میں اس کھنڈر میں داخل ہو رہے تھے جس میں وہ بوڑھا بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ ان کے پیچھے 2 مجاہد بوڑھے کے لیے دودھ اور کھانے کی کچھ اشیاء اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ جب سپاہ سالار بوڑھے کے کمرے میں داخل ہوئے اس وقت بوڑھا لاٹھی کے سہارے کمرے میں یوں ٹہل رہا تھا کہ بڑی مشکل سے پاؤں گھسیٹتا اور آگے رکھتا تھا۔ صبح کا اجالا 2 کواڑ کھڑکیوں میں سے اندر آ رہا تھا لیکن چھوٹی سی مشعل پھر بھی چل رہی تھی۔ بوڑھا اس پارٹی کو دیکھ کر رک گیا۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، عمرو بن عاص نے بوڑھے سے کہا۔ تو نہ کہتا بھی تو میں تیرے پاس آ جاتا، تو بادشاہ معلوم نہیں ہوتا، بوڑھے نے روک کر کہا۔ مصر کی مٹی تیرے قدموں کی منتظر تھی، آ جا میرے پاس۔
اس زمین پر بیٹھ جا۔ بوڑھا قدم گھسیٹتا وہاں تک جا پہنچا جہاں وہ رات بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پاس زمین پر ہاتھ مارا جو عمرو بن عاص کے لیے اشارہ تھا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 129 میں دیکھنا مت بھولیے۔